من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ دین اسلام ہر مسلمان کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اور نمبر دو، اس وقت جو ہر طرف گمراہی، فحاشی، عریانی، ضلالت، ان حالات میں ایک مسلمان دین پر کیسے چل سکتا ہے اور ان ساری گمراہیوں سے، خرابیوں سے انسان کیسے بچ سکتا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر جو چیز ضروری ہے وہ اقامت دین ہے۔ دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کرنا، اور دین کی اقامت اس کے دو اہم ذرائع ہیں۔ نمبر ایک، اشاعت دین، یعنی دین کو نشر کرنا، اس کی دعوت و تبلیغ کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو صرف کرنا۔ اور نمبر دو، اقامت دین کے لیے دوسرا اہم ذریعہ حفاظت دین ہے، یعنی دین کی، اسلام کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا۔ گویا یہ بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اقامت دین کے لیے دو اہم ذرائع ہیں۔ نمبر ایک، دین کی اشاعت کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور نمبر دو، دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا۔ یہ دونوں اہم ذرائع میں سے، تو جن کو اللہ رب العزت نے تحریر کا ملکہ عطا کیا، انہوں نے تحریر کے ذریعے دین کی اشاعت کا کام کیا۔ جن کو اللہ نے تقریر کا ملکہ عطا کیا، بولنے کا ملکہ عطا کیا، ان لوگوں نے تقریر کے ذریعے دین کی تبلیغ کا یہ فریضہ سر انجام دیا۔ تو اب آئیں اس آیت کریمہ کی طرف کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو نیکی کی طرف، خیر کی طرف بلاتی رہے، یامرون بالمعروف، اچھے کام، نیک کام کا حکم دیتی رہے، ینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتی رہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین کی دعوت دینے کی ترغیب دی ہے کہ دین اسلام کی طرف آپ دعوت دیتے رہیں لوگوں کو۔ ایک یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پر بھی دعوت دیتے ہیں، اس کی بھی فضیلت ہے کہ آپ انفرادی طور پر اپنے کسی دوست، بھائی اور کسی جاننے والے میں دیکھتے ہیں کہ نماز کی سستی ہے، اخلاق کی سستی ہے، اعمال کی سستی ہے، آپ اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی دین کی طرف آ، نماز کی طرف آ، اچھے اعمال کی طرف آ، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا۔ یہ بھی دین ہے اور یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ ایک منظم طریقے سے ایک جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو کر چلتے ہیں، ایک مستقل مزاجی کے ساتھ آپ چلتے ہیں، وقتی جوش نہیں ہوتا کہ جوش آیا تو 2 دن دعوت کا کام کیا، پھر اس کے بعد بھول گئے جی دعوت کا کام۔ باقاعدہ آپ ایک نظم کے ساتھ چلتے ہیں، ماہانہ آپ 3 دن دیتے ہیں، اسی طرح کبھی آپ 4 مہینے دے رہے ہیں، کبھی آپ چلہ دے رہے ہیں، کبھی آپ سال دے رہے ہیں، اور آپ کی زندگی کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح مسجد میں وقت گزارتے ہیں اور اپنے اعمال کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں، دوسروں کو بھی اعمال کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ اور یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دعوت تبلیغ کا جو کام ہے ایک بہت بڑا کام بھی ہے، اور الحمدللہ اس وقت لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے دین کی طرف آئے۔